اثنا اشاریہ. اب میں سے کوئی جانتا ہے اثنا اشاریہ؟ حضرت حسن البصری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے تھے. تو ان کے پاس 3 لوگ گئے. انہوں نے کہا یا شیخ، ایک شخص ہے، اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ 3 ماہ کی عمر میں مر گیا، تو یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ تو حضرت حسن البصری نے فرمایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ربوبیت کی قسم کھا کے یہ قرآن میں وعدہ کیا ہے، عنکبوت، سورہ عنکبوت کا حوالہ دیا کہ جو انفینسی میں دوز ہو ڈائی ان انفینسی ول ایکٹ ایز اے ریڈیمرز فار دیئر پیرنٹس، یعنی اپنے والدین کے لیے وہ وکیل ہوں گے بروز محشر، تو لہذا خود تو جنت جائیں گے، والدین کا بھی وسیلہ بنیں گے. دوسرا سوال، وہ دوسرا بیٹا ہے 30 سال کی عمر میں دنیا کے جہاں کا گند کیا، شرک کیا، قتل کیا، فساد کیا، فتنہ کیا، وہ کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ عہد کیا ہے کہ گناہوں میں سے میں شرک کی معافی نہیں دے سکتا ہوں، تو لہذا جو شرک کرے گا وہ جائے گا دوزخ میں. انہوں نے کہا وہ تیسرا ہے، اور اس نے ساری زندگی پیغمبر اسلام کے بتائے ہوئے راستوں پہ سفر کی، تو وہ شخص کدھر جائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں، سورہ عرفات میں اور سورہ نوح میں بار بار وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ اور سنت نبوی پہ اپنی لائف گزارے گا اس کو جنت سے نوازا جائے گا. تو انہوں نے کہا حضرت اب یہ ذرا توجہ دیں کہ یہ جو درمیان والا بیٹا ہے وہ اگر کہہ دے کہ یا خدا مجھے بھی 3 ماہ کا ہو کے مار دیا ہوتا، میں کم از کم دوزخ تو نہ جاتا. 30 سال آپ نے زندہ رکھا، مجھ سے شرک بھی کروایا، مجھ سے گناہ بھی سرزد ہوئے، اور اب کہتے ہیں کہ دوزخ میں سڑو. تو جو 3 ماہ کا میرا بھائی تھا جو بغیر کچھ کیے مر گیا، آپ کہتے ہیں وہ جنت میں جائے گا. تو اس وقت حسن البصری کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا واصل ابن عطا. وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا شیخ اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، خاموش ہو. انہوں نے کہا نہیں میں جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں دیں گے. تو واصل ابن عطا کھڑا ہوا اور وہ نکل گیا مدرسے سے. تو جب وہ نکلا تو اس نے ایک فکرہ کہا اتذل انا، یعنی ہی سیڈ اٹ فرام اس، یہ ہم سے چلا گیا. وہ جو ہی مدرسے سے باہر نکلا وہ 3 لوگ اس کے پیچھے آئے، کوئی فرلانگ آگے روک کے کہا آپ بتائیں آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدا نے یہ بھی تو کہا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والخیر والشر، یعنی والیوم الآخر. اللہ تو کہتا ہے نا کہ جب آپ کی ارواح یہاں سے چلی جاتی ہیں، جب تک یوم اخیرت نہیں آئے گی آپ کے اعمال کا میزان ہوگا ہی نہیں. تو کس طرح بغیر روز آخرت کے فیصلے کے آپ ابھی سے کسی کو فتوے دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں کہ تمہیں عذاب قبر ملے گا، تمہیں دوزخ ملے گی؟ تمہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مثال دی کہ ابراہیم ابن ادم اور اصحاب کہف کے کتے کی مثال دی. امید ہے آپ لوگ یہ سارے واقعات سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اسلامی تاریخ ہے ہماری. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ اس کے توفیل یا آپ کے خاندان میں کوئی حافظ قرآن ہو گیا. یہ ساری باتیں اسلام نے ریزننگ کا درس اس زمانے سے شروع کیا جب حضور کریم قرآن کریم کی آیاتیں جب ان پہ نازل ہوتی تھی تو وہ بیان کیا کرتے تھے. اور اسی ریزننگ نے اسلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ زمین گول ہے اور زمین متحرک ہے. البیرونی یعنی آپ جب کیمیا کو دیکھیں یا فلکیات کو دیکھ لیں، ایسٹرالوجی کو دیکھیں، آپ علم الاعداد کو دیکھیں، اس تمام کے بانی مسلمان ہیں. اور مسلمانوں نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ آپ کو کوئی آئیڈیا ہے؟ اسلامی اساکر، اسلامی مفکرین، محدثین اور ہمارے جتنے موجدین تھے جنہوں نے، یعنی ابو علی سینا کی مثال دوں یا ابن الہیثم کی بات کروں یا الترابی کی بات کروں یا الہیشم کی بات کروں، جابر بن حیان کی بات کروں، تو یہ جتنی ہماری تاریخ ہیں اور جنہوں نے آج کے جدید دور کے فزکس، کیمسٹری، طبیات، بایولوجی، بایو ڈائیورسٹی، ان چیزوں کی بنیاد ڈالی ہے،
وہ بیسیکلی ہمارے مسلمان تھے جن کا پرتو جن کا منبع علم جو تھا وہ قرآن کریم کی آیات